الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادر مکرم سید تنویر الحق صاحب، صدر حلقہ ایس آف انڈیا آندھرا پردیش، دائس پر تشریف فرما دیگر ذمہ داران اور میرے عزیز ترین ممبران ایس آف انڈیا آندھرا پردیش، میں اللہ رب العالمین کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک عرصے کے بعد یہاں آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 2000 میں نظام آباد میں جو ممبرس میٹ ہوئی تھی اس میں شرکت کا موقع ملا تھا۔ وہ موقع ہے اور آج کا یہ موقع، اس کے درمیان تقریباً 6 سال کا عرصہ ہے۔ اس موقع کے حاصل ہونے پر میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ موضوع پر آپ نے غور کیا کہ یہ موضوع ہم سب سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے، حرص دنیا مقصد کی راہ میں رکاوٹ۔ اس پر جب ہم نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ ایک ایکویشن ہے جس کا رائٹ ہینڈ سائڈ ایکشن سے متعلق ہے اور اس کا لیفٹ ہینڈ سائڈ ری ایکشن ہے۔ مجھے اور آپ کو ان دونوں سائڈز پر گفتگو کرنی ہے اور اپنا ایک ایکشن پلان بنانا ہے تاکہ ہم حرص دنیا سے بھی بچ سکیں اور مقصد کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنے کے قابل بھی ہو جائیں۔ حرص کہتے ہیں کسی ایسے عمل کو جس میں شدت ہو، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑی شدت کے ساتھ کوشش کی جائے، اس کو حاصل کیا جائے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کی جائے کہ وہ چیز اگر خیر ہو تو اس کا شر فرد پر واضح ہو جائے۔ اس کو حرص کہتے ہیں۔ کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے شدت کے ساتھ ارادہ کرنا اور کوشش کرنا، اتنی کوشش کرنا کہ وہ چیز اگر خیر بھی ہو تو شر کی حیثیت سے سامنے آنے لگے۔ مثلا اگر کوئی کماتا ہے تو کمانا نامناسب بات نہیں ہے، یہ پریفریبل ہے کہ آدمی کمائے، لیکن دن رات اس کے پیچھے لگ جائے، شدت سے ارادہ کرے کہ میں اتنا مال کماؤں گا تو وہ مال بجائے خیر ہونے کے اس پر شر کی حیثیت سے واضح ہو جائے گا۔ تو اس کو حرص کہتے ہیں۔ حرص دنیا سے مراد یہ کہ دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنا، دنیا کی راحتوں کو حاصل کرنا، دنیا کے عیش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے جی جان سے کوشش کرنا اور اسی کے ہو کر رہ جانا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا وہ عمل حرص کہلائے گا۔ دنیا سے متعلق ہے اس لیے یہ حرص دنیا ہے۔ اس کے آگے کی جو بات ہم نے بتائی کہ مقصد کی راہ میں یہ رکاوٹ بنے گی، وہ میرا اور آپ کا کہنا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کہنا ہے کہ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ تم دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہو اور اللہ کی بات نہیں مانتے ہو؟ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس کے کچھ پہلو میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ آپ سے توقع ہے کہ اس موضوع پر آپ مزید غور و خوض کریں گے۔ حرص دنیا مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہ صرف یہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے بلکہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ ہم کریں تو کئی ایک باتیں اس سلسلے کی آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شخص دنیا کا ہے وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص دنیا کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، وہ دین کے لیے نہیں لگا سکتا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سوالیہ نشان ہمارے سامنے رکھتا ہے، مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفروا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، کہ کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پیر زمین سے چمٹ کر رہ گئے ہیں۔ دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کا اتنا دھن سوار ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں نکلنے کو چاہ ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی متاع نہایت قلیل اور بہت ہی تھوڑی ہے۔
یہ رکاوٹ نمبر 1 کہ حرص دنیا کبھی بھی اللہ کی راہ میں پیش قدمی سے روکتی رہے گی اور آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ دوسری رکاوٹ یہ کہ اگر کسی شخص میں یہ خصلت، بری خصلت پیدا ہو جائے، اگر وہ مقصد سے کسی نہ کسی طرح سے وابستہ بھی رہے تو اس مقصد کو وہ کھیل تماشا سمجھے گا، سیریسنس اس کے اندر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب لوگوں کا نام اعمال پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نیک اور بد کا فیصلہ کرے گا، تو جو لوگ گناہ گار تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے تھے، لہٰذا آج بھی ہم تم کو بھلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو کھیل کود سمجھ لیا تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پر تم فدا ہو گئے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی حرص اپنے اندر پیدا کرتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو اس کا ایک رزلٹ یہ بھی آتا ہے سامنے کہ وہ اللہ کے دین کو کبھی بھی سیریسلی نہیں لے گا۔ قرآن مجید کی آیت وائڈر پرسپیکٹیو میں بیان کی جاتی ہیں۔ ہم یہ بات اپنے تنظیم کے دائرے میں رکھ کر سوچیں، دیکھیں کہ یہ آیت جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کا مفہوم منشا کیا ہے، کہ جو شخص حرص دنیا میں مبتلا رہتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے دین کو کھیل تماشا سمجھے گا اور دنیا ہی میں وہ مصروف پہ عمل رہے گا، دنیا ہی کے مقاصد اس کے پیش نظر رہیں گے۔ پھر تیسری بات جو قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ دو باتیں نہیں رہی کسی کے اندر تو تیسرے درجے کی بری خصلت یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اس کی تنظیم چلے، اس کی تحریک چلے، اللہ کا دین چلے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا کی زندگی سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، وہ پہلی ان کی بری خصلت یہ سامنے آتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو بڑھنے سے روکتے ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، وہ خود بھی آگے نہیں بڑھتے اور دوسروں کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ دوسری بری خصلت یہ بتاتا اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین میں کچھ ٹیڑھ پیدا ہو جائے، ہمارے ایکشن پلان میں کچھ ٹیڑھ آ جائے جو ان کے اپنے مقصد کو سوٹ کرتا ہو، یہ وہ چاہیں گے۔ تو اس طرح سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حرص دنیا اگر کسی کے اندر آ جائے تو کس طرح کی بری خصلتیں اس سے صادر ہوتی ہیں، کس طرح کا برا رویہ اس کا سامنے آتا ہے۔ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب دوسرا سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ حرص دنیا آخر اتنی مہلک کیوں ہے، کیوں اتنی ڈینجرس ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جس مقصد سے ہم وابستہ ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ ہمارا اپنا مقصد ہے۔ اس مقصد کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو وہی شخص پورا کرے گا جو دنیا سے بے تعلق رہے گا، دنیا کی محبت اس کے گھر میں نہیں رہے گی۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی وہ مقصد کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے حرص دنیا نہایت ہی مہلک چیز ہے، مہلک ایک خصلت ہے۔ تو اس سلسلے میں 4 اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کو آپ مقصد کا تقاضا بھی سمجھ سکتے ہیں اور حرص دنیا کیوں اتنی مہلک ہے اس کا جواب بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا جواب یا پہلا تقاضا یہ کہ اس مقصد کو انجام دینے کے لیے ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار رہے، اس کا دل اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس دل پر اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہیں سے وہ اعمال سرزد ہوتے ہیں جس سے کہ وہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے ہی کوئی شخص ایمان لاتا ہے اس کے سامنے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کا جائزہ لے اور دیکھے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک آئیڈیل اس کے سامنے رکھتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان لانے والے سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ تو حرص دنیا اگر یہاں آ جائے تو اللہ رب العالمین کی محبت ڈائلیوٹ ہونے لگتی ہے، اور جہاں محبت اللہ کی ڈائلیوٹ ہو وہاں پر اللہ کی راہ میں کام نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حرص دنیا نہایت ہی مہلک خصلت ہے، ایک مہلک بیماری ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ مقصد جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں یہ ہم سے ایثار و قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ حرص دنیا اس کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آمادہ نہیں کرے، جو مطالبات